قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. روزانہ ایک آیت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے. آج آیت نمبر 28 ہے، جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. غور کریں گے آپ کی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کا سامان کر دے. تخفیف معنی ہلکا کرنا، اور انسان تو کمزور پیدا ہی کیا گیا ہے. وَلَقَدْ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان جو ہے ضعیف پیدا کیا گیا ہے. اب آپ غور کریں کہ خدا کا چاہنا کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، ارادہ خداوندی کیا ہے. ارادہ خداوندی یہ ہے، ان تمام آیتیں جو 27 آیتیں آپ سامنے پیش کی گئی ہیں، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ پروردگار جو ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کیجیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے. پروردگار جو ہے غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، عالم غیب و شہادہ بھی ہے، یعنی وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، رازوں سے واقف ہے. تو اب تمام باتوں کے پیش نظر پروردگار جو ہے چاہتا یہ ہے کہ ارادہ ان کا ہے، پروردگار کا ارادہ یہ ہے، پروردگار چاہتا یہ ہے، خدا نے چاہا ہے کہ تمہارے کام کو تم پر ہلکا کر دے، سبک کر دے. ہلکا کر دے یعنی سبک کر دے، تخفیف کر دے. اب ظاہر بات ہے کنیز وغیرہ سے شادی کے احکام جو بیان کیا پروردگار نے اس کے ذریعے، یعنی آپ دیکھیں، ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو جب ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو ارادہ خداوندی کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید اللہ بکم العسر. پروردگار جو ہے چاہتا یہ ہے کہ تم جو ہے، تمہارے لیے کیا چاہتا ہے اللہ؟ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ، اللہ کا چاہنا یہ ہے، بکم الیسر، آسانی چاہتا ہے. ولا یرید اللہ بکم العسر، اللہ یہ نہیں چاہتا تمہارے سختی، پریشانی. جتنی تمہارے اندر قدرت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اسی کے مطابق یہ اللہ کے احکام جو ہے معین کیے گئے ہیں. اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، عسر نہیں چاہتا. اس حرج میں جو ہے پروردگار نہیں رکھنا چاہتا کہ وہ عقائد عام طور پہ اگر آپ دیکھیے کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم پر حج واجب ہے، جاؤ حج کرو، نہیں کرو گے تو عذاب پڑے گا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے استطاعت تمہیں حاصل ہو جائے گی تو تم جو ہے حج کرو. استطاعت میں نے طاقت، جب تمہارے پہ اتنا پیسہ ہو جائے کہ تم آرام سے جو ہے حج کرنے چلے جاؤ تو جاؤ. تمہارے لیے وہ نہیں، سختی میں نہ ڈالو اپنے کو. اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا. اسی طرح جو ہے نماز ہے، اگر آپ بول کے کہ اللہ نے کہا کہ تم جو ہے کھڑو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، تو بیٹھ پڑھو. بیٹھ کے پڑھتے تو لیٹ کے پڑھو. پانی تمہارے پر نہیں ہے، تیمم سے وضو کرو. تو ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے آسان قرار دیا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ اتنا تم جو ہے سال میں تمہیں پیسہ نکالنا ہے. اس نے کہا کہ جتنا بچے تمہارے خرچے کے بعد بچے، کنجوسی کرو گے تو زیادہ بچے گا. خرچ کرتے اسراف کرو گے تو گناہ پڑے گا. اقتصاد یعنی درمیانی راستہ اختیار کرو. تو جو آپ نے خرچ کیا بھائی، تو اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. آپ نے سال بھر خرچ کیا، جو بچت ہے، 5 روپے بچے 1 روپے خمس دو، 50 روپے بچے 10 روپے خمس دو، 500 روپے بچے 100 روپے خمس دو. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا دینا ہی دینا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ 1/5 یعنی 5واں حصہ دینا ہے، 20%. تو یعنی آپ غور کریں کہ اللہ تمہارے لیے جو ہے ارادہ خداوندی یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اسی طرح جو ہے 27 آیتیں آپ کے سامنے جو بیان کی گئی ہیں اس کو غور سے آپ پھر سے سن سکتے ہیں.
زیادہ نہیں ہے، 10-15 منٹ کی جو ہے باتیں ہیں، کبھی 20 ہے، ایک آدھ شاید 20 منٹ کی، 22 منٹ کی، لیکن بقیہ جو ہے 12 14 اور 15 16 17 اس طریقے سے ہے. تو اس کو سنیں، غور سے سنیں پھر سے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے. کنیز کے احکام بیان کیا اس نے، یتیموں کا احکام اس نے بیان کیا، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ آپ کے شادی اور بیاہ کی بات کی اس نے، مہر کی بات کی. تو مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ دینے دینا آپ کو. اور اس کے بعد یہ کہا پروردگار نے کہ اگر تم جو ہے یعنی عدالت نہیں کر سکتے، تمہارے اندر سکت اتنی نہیں ہے، تو تم ایک شادی کرو. تو ہر طرح سے اللہ نے آسانی جو ہے مقرر کیا کر رکھا ہے، آسانی تمہارے لیے معین کر رکھا ہے. دیکھیے خدا کا چاہنا یہ ہے کنیز وغیرہ سے شادی کے احکام بیان کرنے کے ذریعے تمہارے کام کو تم پر ہلکا کر دے. اور انسان ضعیف مخلوق ہے، یعنی ضعیف کمزور ہے، اور اس کے بعد خواہشات نفسانیہ کے طوفان میں وہ گرفتار ہے. بھائی ظاہر بات چاروں طرف جو ہے خواہشات نفسانیہ ہے. انسان کو بچنا ہے، ہر طوفان سے جو ہے اس کو لڑنا ہے، اور لڑ سکتا ہے. شیطان جو ہے بہت بڑا دشمن بھی ہے، اور اگر چاہے تو انسان شیطان کو ذلیل بھی کر سکتا ہے. اختیار انسان کے پاس ہے. خواہشات نفسانیہ کا جب غلبہ ہو جائے گا تو انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ قدم آگے نہیں بڑھا پاتا. تو ارادے خداوندی کیا ہے؟ تمہارے لیے آسانی، اور تمہارے لیے جو ہے آسان احکام بیان کر دیا اس نے. یہ نہیں کہا کہ دن بھر جو ہے تم جو ہے نمازیں پڑھو، 17 رکعت نماز تمہارے لیے مقرر کر رکھا. شادی کا بندوبست کرنے کے لیے کہا کہ ہلکا آسانی سے تم جو ہے یعنی اس دور زندگی کو جو ہے قدم آگے بڑھا سکتے ہو. ہمیں جو ہے تمام رسومات کو ہٹا کر جو ہے قدم آگے بڑھانا چاہیے. دیکھیے اسلام میں نکاح کا ابھی آپ نے یعنی 27 آیتیں جو آپ سن چکے ہیں، اس میں جو ہے نکاح کے احکام بھی موجود ہیں، متع وغیرہ کے احکام موجود ہیں، ہے نا. کہ احکام اس لیے مقرر کیا گیا ہے پروردگار کی جانب سے کہ انسان اپنے جنسی جذبے کو تسکین کے لیے، تسکین میں سکون حاصل کرنے کے لیے ایک سامان فراہم کر سکے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے پاس خواہشات نفسانیہ ہے تو جائز طریقے سے اس کو انجام دے. جائز طریقے سے، بھائی بھوک لگی ہے یہ بھی خواہشات نفسانیہ ہے، تو جائز طریقے سے پیٹ بھرے. پیاس لگی ہے جائز طریقے سے پانی پیے، حلال حرام کا خیال کر کے کام کرے. اسی طرح شادی ہے، جنسی خواہشات ہے، تو شادی کر کے حلال طریقے سے جو ہے اپنی یعنی جنسی خواہشات کو پورا کرے. بھائی ظاہر بات ہے طبیعی ہے، فطری چیز ہے، اس کو یعنی حرام طریقے سے جو ہے یعنی تسکین نہ دے، بلکہ جو ہے حلال طریقے سے جو ہے اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. بہرحال اور یہ تخفیف، یہ سہولت جو ہے، آسانی جو ہے، یہ آسانی کا بہترین راستہ مقرر کر رکھا ہے پروردگار نے، ورنہ انسان کمزور واقع ہوا ہے. اس لیے حلال کے راستے بند ہو گئے. اگر یاد رکھیے گا، اس لیے اگر حلال کے راستے بند کر دیے گئے تو وہ بآسانی حرام راستے وہ کھول لے گا اور چلا جائے گا اس کے طرف. آپ دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے یعنی ذرا دیر میں بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے. تو بہکنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے احکام الہیہ کو پیش نظر رکھے، اسی کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرے. انسان کو بہکنے میں اور گمراہ ہونے میں دیر زیادہ نہیں لگتی، تو آسانی سے وہ حرام طریقوں کو اپنانے لگے گا. اور اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مہنگی شادی اگر ہونے لگے تو بدکاری سستی ہو جائے گی. یعنی انسان جو ہے اگر جو ہے رسومات اور کہتے ہیں کہ پیسہ زیادہ خرچ کرنا ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے بعض ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ اب کیا بتائیں آپ کو. آپ بھی جگہ تو سماج میں رہتے ہیں، ہم بھی سماج میں رہتے ہیں. پیسہ اتنا ہے کہ ہائی فائی جو ہے ہوٹل، ہائی فائی جو ہے میرج ہال، ہائی فائی کھانے کا بندوبست، ہائی فائی جو ہے ٹینٹ، ہائی فائی جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے جہیز،
ہائی فائی باراتی سب ہائی فائی. ارے بندے خدا رسول کی پیروی کر رہے ہو, ائمہ طاہرین کے جو ہے نقش قدم پہ چل رہے ہو, تو انہوں نے جو کہا ہے اسے ماننا پڑے گا. پیسہ ہے تو اس کا جائز طریقے سے جائز جگہ پہ خرچ کرو. یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ جو ہے یعنی ہائی فائی جو ہے کہ ہم جو ہے خرچ کرتے رہیں, کھانے میں جو ہے 10 طرح کی جو ہے غذا. ارے بندے بتا کتنا انسان کھائے گا. شان ہے ہماری, مطلب شان کو جو ہے یعنی لوگوں کی مدد کر کے شان کو بڑھاؤ. 2-4 جو ہے غریب بچیوں کی شادی کرا دو گے, اس میں خرچ کر دو گے تو آسانی ہو جائے گی, تو ثواب ملے گا. تو مہنگی شادی جب ہونے لگتی ہے تو نتیجے میں بدکاریاں سستی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ رسومات کو ختم کر کے احکام الہیہ کو پیش نظر رکھ کے اس کے بتائے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, غور کیجیے گا, کہ انسان اتنا کمزور ہے, اتنا ضعیف ہے, توجہ کیجیے گا, کہ ایک کھٹمل رات بھر پریشان کرتا ہے. ایک کھٹمل جو ہے رات بھر پریشان کرتا ہے. ایک اچھو جو ہے قتل کر دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں پانی کوئی پی رہا ہے یا کہ دیکھیں شربت پی رہا ہے, اچھو ہو جائے, اب جیسے اچھو ہوا سانس بند ہو گئی, انسان مر گیا. کتنا کمزور ہے انسان, کتنا ضعیف ہے. پھر بھی انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کب انسان جو ہے اس دنیا چلا جائے گا. موت اس کے لیے مقرر ہے. آپ دیکھیے مولا فرما رہے, اور ایک پسینہ قابل نفرت بنا دیتا ہے. اگر جو ہے جسم سے پسینہ نکلنے لگے تو لوگ جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب آپ غور کہ کتنا ضعیف ہے. کہ مولا فرما رہے ہیں کہ بس اتنا سوچو کہ تم جو ہے نطفے سے پیدا ہوئے ہو, اور تمہارا آخری جو ہے حصہ جو ہوگا وہ آخری عمر جو ہے تمہارے لیے جیفا ہے, یعنی مردار ہے. لوگ جو ہے کہتے کہ نطفہ ہے, تو نطفہ جو ہے ظاہر سی بات نجاست ہے, اور جیفا بھی جو ہے نجاست ہے. نطفہ نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے, اور یہاں پر جو ہے مردار کو چھونے پر جو ہے غسل مسمیت واجب ہے. اگر غسل دینے سے پہلے کسی نے جو ہے مس کر دیا تو غسل مسمیت واجب ہے, اور خود میت پر غسل واجب ہے. یعنی غسل میت ہے نا, اور غسل مس میت دونوں واجب ہے. تو آپ دیکھیں نجاست ایسی نجاست کہ ادھر نطفہ نکلے تو غسل جنابت واجب, اور اگر ادھر جو ہے میت کو چھو لیا آپ نے تو نتیجہ کیا ہے, غسل مسمیت واجب, اور خود جو ہے یعنی اس کے لیے غسل یعنی کروانا, یعنی کہ میت کا غسل دینا, یہ بھی واجب ہے. اب آپ مولا فرما رہے ہیں کہ تم سوچو کہ تمہاری شروعات کیا ہے, تمہاری انتہا کیا ہے, اور درمیان کی زندگی تمہاری زندگی ہے. اس میں جو ہے غرور بند کرو, تکبر بند کرو, حلال و حرام کا خیال کرو, اور اسی نقش قدم پر چلو جو اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے. ان کا نقش قدم, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو, تبھی زندگی. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے سبک کرے, ہلکا کرے, تخفیف کرے, ہے نا. انسان ضعیف تو ہے ہی ہے. تو آپ دیکھیں بہت زیادہ کہتے کہ یعنی اللہ نے جو ہے بوجھ نہیں ڈالا ہے, برڈن نہیں ڈالا ہے. 17 رکعت نماز ہے, اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی جو ہے شادی شدہ لڑکا ہو یا لڑکی, اگر وہ جو ہے نماز پڑھتا ہے تو 1 رکعت اس کی 70 رکعت کے ثواب ملے گا. ثواب ملے گا, اتنا ثواب ہے اس کا شادی کے بعد. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یکون فقراء, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ جو ہے اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا شادی کے بعد. تو آپ دیکھیں ہر طریقے سے تمام کہتے جوانب کو دیکھنا پڑے گا. اللہ نے آسانی دی ہے, عبادت میں آسانی, احکام الہیہ میں آسانی, حلال و حرام کا خیال کرنا آسان. آئیے مل کے بارگاہ میں معبود دعا کرتے ہیں, پروردگار بہت کے زہرا ہوبی اور بالے و بنیاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. معبود جو افراد پریشان, ہر پریشانی دور فرما, امام کے آوان و سام میں شمار فرما, امام کے ظہور میں تعجیل